اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان یوں ہے: امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منکرات۔ یعنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا میلاد شریف کے متعلق موقف اور نظریہ کیا ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جس میلاد کے قائل ہیں وہ کون سا میلاد ہے؟ کیا منکرات جو میلاد کے اندر جن کا ارتکاب کیا جاتا ہے، خرافات ہیں، کیا ان کا تعلق شریعت مطہرہ کے ساتھ یا علماء اہل سنہ و جماعت کے ساتھ ہے یا نہیں؟ سامعین و ناظرین، یہ ایک اعتبار سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بھی ہے۔ وہ ایسے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دیوخانی نے ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا ایک حوالہ پیش کیا جلد نمبر 15 سے، کہ جس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال پوچھا گیا، اور اس سوال کے اندر کچھ اشعار لکھے گئے، اور یہ کہا گیا کہ حضور بتلائیے کہ میلاد کے اندر اس قسم کے اشعار پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اشعار کا ظاہر کفر ہے، اور یہ حوالہ پیش کر کے نجیب دیوخانی صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میلاد کے قائل نہیں ہیں جس میں خرافات ہوں، جس میں غیر شرعی حرکات ہوں، جس میں منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہو۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کس میلاد کے قائل ہیں یہ بھی آپ سماعت فرما لیں، کیونکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جب بھی میلاد شریف کے متعلق گفتگو کریں گے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ بندوق رکھ کر بات کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، میلاد شریف کو مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترویج دی، یہ بدعاتی ہیں، انہوں نے بدعت کا ارتکاب کیا، یہ خرافات ہے، وہ خرافات ہے، اور یہ منکرات ہیں، وہ منکرات ہیں، میلاد شریف کے اندر فلانا کام ہوتا ہے، ڈھمکانا ہوتا ہے۔ تو گویا ان تمام خرافات کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کس میلاد کے قائل تھے؟ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 23 ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سب مسلمانوں کے لیے ہے، ذکر الہی سب مسلمانوں کے لیے ہے، اور مجلس میلاد مبارک جو مطابق رواج حرمین شریفین معتبر روایتوں سے پڑھی جائے۔ یہ عبارت ایک بار پھر آپ سماعت فرمائیں، اور یہ عبارت بالکل جو شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے یہ پیر و مرشد ہیں، ان کی عبارت سے ملتی جلتی عبارت ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی یہ عبارت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جو دیوبندی پیر ہیں ان کی عبارت سے ملتی جلتی عبارت ہے۔ ذرا پھر آپ سماعت فرمائیں، فرمایا کہ مجلس میلاد مبارک جو مطابق رواج حرمین شریفین معتبر روایتوں سے پڑھی جائے اور منکرات شرعیہ سے خالی ہو، اس سے روکنا ذکر خدا سے روکنا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23۔ یہاں پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ یہ وضاحت فرما دی کہ ذکر الہی سب مسلمانوں کے لیے، اور میلاد شریف کی جو مجلس ہے جو مطابق اہل حرمین شریفین کے رواج کے پڑھی جاوے اور اس کے اندر منکرات شرعیہ نہ ہوں اور معتبر روایتوں سے پڑھی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، فرمایا اس میلاد سے روکنا ذکر خدا سے روکنا ہے۔
یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو الفاظ ہیں ان کی عبارت ہے اس کے مطابق ہے، یہ بھی ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہ امداد المشتاق ہے، امداد المشتاق مولوی اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 51 کے اوپر حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ملفوظ نقل کرتا ہے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر فتاوی رضویہ شریف میں یہی فرماتے ہیں، مجلس میلاد مبارک جو مطابق رواج حرمین شریفین معتبر روایتوں سے پڑھی جاوے۔ یہی بات حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے، اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ وہی بات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ جو منکرات شرعیہ سے خالی ہو، معتبر روایتوں سے پڑھی جائے، اس میلاد سے روکنا ذکر خدا سے روکنا ہے۔ یہی بات حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ کا ذکر مذموم کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے حاجی صاحب فرماتے ہیں، البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیے، یہی بات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منکرات شرعیہ سے خالی ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو موقف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے میلاد شریف کے متعلق، وہی موقف امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ہے۔ لہٰذا اب یہ الزام لگانا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی ہیں، بدعتوں کو رواج دیتے ہیں، اور اختراعات جو خرافات ہیں اور زیادتیاں ہیں انہیں یہ ترویج دیتے ہیں، بالکل یہ وہابیہ دیابنہ کا میلاد شریف سے بغض ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے جو ابھی میں نے ایک حوالہ پیش کر دیا ہے فتاوی رضویہ شریف کے حوالہ سے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 26 ہے۔ یہاں پر ایک سوال کیا گیا کہ سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ آج کل جو میلاد مروج ہے ما زیب و زینت و اہتمام، اس کے متعلق شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال کیا گیا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے۔ تو امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جواب ذرا سنیں اعلیٰ حضرت کس میلاد کے قائل ہیں؟ مسلمانوں کو جمع کر کے ولادت اقدس و فضائل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانا، ولادت اقدس کی خوشی کرنا، اس میں حاضرین کو کھانا یا شیرنی تقسیم کرنی بلا شبہ جائز و مستحب ہے، بلا شبہ جائز و مستحب ہے۔ ذکر ولادت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضائل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا۔ اچھا، ولادت اقدس کی خوشی کرنی ہے، اس میں حاضرین کو کھانا یا شیرنی تقسیم کرنی بلا شبہ جائز و مستحب ہے۔ اور جائز زینت فی نفسی ہی جائز، یہ ذرا الفاظ کے اوپر آپ توجہ کریں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں زینت کے متعلق؟ فرمایا جائز زینت فی نفسی ہی جائز، اور بنیت فرحت ولادت شریفہ و تعظیم ذکر انور قطعا مستحب، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26۔ فرمایا یہ جو زیب و زینت ہے یہ فی نفسی ہی جائز ہے، جائز زیب و زینت فی نفسی ہی جائز، اور بنیت فرحت ولادت شریفہ فرمایا ذکر انور یہ قطعا مستحب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی فرحت میں، خوشی میں اگر کوئی ذکر انور کرتا ہے تو یہ قطعا مستحب ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26۔ لہٰذا اب ان حوالہ جات کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خرافات کے قائل ہیں نہ منکرات کے قائل ہیں، اور یہ جو لوگوں نے زیادتیاں کر رکھی ہیں، ڈول ڈھمکے ناچ گانا اس کے اندر ہوتا ہے، اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں غیر شرعی حرکات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ان خرافات کو علماء اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس میں غیر مقلدین کے 56 اعتراضات کے جوابات، یہ دیوخانی فرقہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ اصول لکھا ہے دیوخانی فرقہ کے مولوی نے کہ جو عام لوگوں کے اعمال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کو کسی مسلک کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا، کسی امام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ لہٰذا یہ وہابیہ کا بغض میلاد ہے، بغض رسول ہے کہ وہ جہلوں کے
جو افعال ہیں انہیں اٹھا کر علماء اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ عوام کے جو کام ہیں، جہالت والے غیر شرعی حرکات ہیں، انہیں اٹھا کے علماء اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مدارس کو دیکھ لیں، اب مدارس کے متعلق بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں وہابی دیوبندی فرقہ کے لوگوں نے، چندے بٹورتے ہیں لوگوں سے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، دارالعلوم دیوبند کے نام پہ انہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اس کی شان فضیلت بیان کی۔ تو اب مدارس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے، وہابی دیوبندی فرقے کا بہت بڑا مولوی شیخ الحدیث مفتی عزیز الرحمان، کیا کیا اس نے؟ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ جناب والا ویڈیو سب کے سامنے، میڈیا کے اوپر بھی یہ خبریں چلی ہیں۔ کیا اب مدارس کو بند کر دینا چاہیے؟ مولوی الیاس گمن جو ان کے مکتبہ فکر کا متکلم سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو آج کل کے شتونگڑے ہیں، مولوی ابو ایوب ہو گیا، عبد الواحد ہو گیا، ان تمام کا وہ استاذ ہے، پیر ہے۔ مولوی الیاس گمن کی اب کتنی ایسی غیر شرعی حرکات ہیں جو مدارس کی بچیوں کے ساتھ منظر عام پہ آئی ہیں۔ فون ریکارڈنگ، انہیں بلیک میل کرنا، یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ جی فتنہ فساد کا خوف ہے تو پھر مدارس کو بھی بند کر دیں۔ اب نکاح شادی شریعت کے اندر کس حد تک ہے، لیکن اس نکاح اور شادی کے موقع پر جو منکرات ہوتی ہیں وہاں پر تو وہابی دیوبندی فرقہ کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، وہاں پر تو کوئی نہیں بولتا اتنی شد و مد کے ساتھ جتنا آج کل میلاد شریف کو بند کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ مولوی نجیب دیوبندی صاحب کیا اس کی شادی منکرات سے خالی ہے؟ چلے مان لیتے ہیں اس کی شادی منکرات سے خالی ہے، جو اس کا باب ہے، اس کے باب کی شادی منکرات سے خالی ہوگی۔ جو نجیب دیوبندی صاحب کا دادا تھا اس کی شادی منکرات سے خالی تھی، جو اس کا پردادا تھا، کیا ان کی شادیاں منکرات سے خالی تھیں؟ غیر شرعی کام نہیں ہوئے تھے، ڈول ڈھمکا نہیں ہوا تھا، حرام کام اس میں نہیں کیے گئے تھے؟ اسی طرح یہ سلسلہ اگر اوپر کی طرف لے کے جائے تو نجیب دیوبندی صاحب کے جو آباء و اجداد ہیں، کسی نہ کسی کی شادی میں یہ غیر شرعی حرکات، غیر شرعی افعال، غیر شرعی کام ضرور ان کا ارتکاب کیا گیا ہوگا۔ تو پھر بتائیں جب حرام کاموں کے ارتکاب کیا گیا تو پھر یہ کیا بنے نجیب دیوبندی صاحب؟ لہٰذا یہ غلط ہے کہ جی غیر شرعی کام ہو رہے ہیں لہٰذا میلاد کو بند کر دینا چاہیے۔ جتنا زور میلاد شریف کو بند کرنے پہ لگا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو بند کرنے پہ لگا رہے ہیں، یہ اتنا زور ہے جو منکرات ہیں، خرافات ہیں، انہیں بند کرنے پہ لگے ہیں۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو حوالہ جات میں نے پیش کیے۔ ایک حوالہ صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سماعت فرما لیں، یہ فتاوی صدر الافاضل ہے۔ یہاں پر حضرت مولانا صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ تھے، سید پاک فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے میلاد کی محفل کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور مقدس زندگی کے احوال کریمہ اور معجزات باہرہ بیان کیے، یہ اب محفل میں جو افعال کیے جاتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ ولادت مبارکہ کا ذکر، مقدس زندگی کے احوال کریمہ، معجزات باہرہ بیان کیے، مجلس شاندار طور پر ترتیب دی اور باوقار طریق پر ذکر کیا، بیان ولادت مبارکہ کے وقت شان حبیب کے اظہار عظمت کے لیے تعظیمی قیام کیا، تو کیا برا ماننے کی بات ہے؟ یہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شریعت نے اس کو کون سا محرمات سے بتایا ہے، کہاں کبائر میں سے شمار کیا ہے جس پر اس شد و مد کے ساتھ جنگ ہے، ناراضگی ہے؟ بھئی شریعت نے جب ذکر خیر، ولادت باسعادت کا ذکر، معجزات باہرہ کا ذکر اگر کوئی بندہ کرتا ہے، محفل کر کے شاندار طریقے سے اسے سجاتا ہے اور باوقار طریق پر اس کا انعقاد کرتا ہے، تو شریعت نے کہاں منع کیا ہے؟ یہ کون سا کوئی حرام کام ہے؟ کون سے محرمات میں شامل ہے؟ یہ فتاوی صدر الافاضل کے اندر مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا مناظر اسلام حشمت علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
مرید اور خلیفہ تھے، فرماتے ہیں بے شک محفل میلاد شریف بھی تکثیر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہترین صورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا کثرت کے ساتھ، فرمایا محفل میلاد شریف ایک بہترین صورت ہے۔ تو ہمارا جب موقف یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور علماء اہل سنہ و جماعت ذکر خیر کے لیے ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، معجزات کو بیان کرنا، زندگی کے احوال کو بیان کرنا، اس کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیوں شد و مد کے ساتھ اس کو روکنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ لہٰذا وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کو حیا کرنی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بند نہیں کرنا چاہیے اور اتنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نجیب دوخانی صاحب نے جو ایک ویڈیو بنائی اور اس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 کا حوالہ پیش کیا، وہ ہمارے موقف کی ہی تائید ہے۔ اگرچہ نجیب دوخانی صاحب نے خیانت کر کے الفاظ میں کچھ ہیر پھیر کی ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پہ فرماتے ہیں، نجیب دوخانی صاحب خود پڑھ رہے ہیں کہ یہ الفاظ ظاہراً کفر ہیں، غیر شرعی ہیں۔ اگر وہ کسی مسلمان کے عقیدہ وہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس کی پھر تعویل کی جائے گی، وہابی دوخانی فرقہ کی کتب کے اندر یہ اصول موجود ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پہ غیر شرعی ہیں، کفریہ اشعار ہیں، لہٰذا یہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو میلاد شریف کے متعلق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، وہاں پر میلاد شریف کے متعلق اس قسم کی بات نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے میرے امام کی کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، آپ کو بدعتی بتلاتے ہیں کہ یہ بدعتوں کو رواج دیتے ہیں، منکرات کو اور اختراعات خرافات کو رواج دینے والے ہیں، آج وہ لوگ بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے پیش کر رہے ہیں کہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منکرات کے ہم قائل نہیں ہیں، اور جو اس قسم کے غیر شرعی کام ہوتے ہیں، حرکات کے ارتکاب کیا جاتا ہے، ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور یہ وہابیوں کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے جو کام ہیں، غیر شرعی حرکات ہیں، ان کی ذمہ داری مسلک پہ، علماء اہل سنہ و جماعت پہ عائد نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اس چیز سے اجتناب کریں۔ جتنا زور میلاد شریف اور ذکر خیر کو روکنے پہ لگا رہے ہیں، اتنا زور ان منکرات اور غیر شرعی حرکات کو روکنے پہ لگیں۔